السلام علیکم۔ ایک طویل سائیکولوجیکل ریسرچ کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کامیاب میرج کا راز ہے دونوں اسپاؤسز کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ لانگ لاسٹنگ فرینڈشپ یعنی گہری دوستی۔ آپ کے اتنے سارے دوستوں میں سے بیسٹ فرینڈ صرف وہی بنتا ہے جو آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کے لیے وقت نکالتا ہے، جس کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا پسند کرتے ہیں، جو ہر ضرورت یا مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ایک لونگ اینڈ سپورٹیو انداز سے آ کھڑا ہوتا ہے، جس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس، مزاج اور دکھ درد کے بارے میں آپ پوری طرح واقف ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی اچیومنٹس کو بھی خوب سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اگر ان سے آپ کا کوئی نقصان ہو جائے تو بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ درگزر کرتے ہیں اور ان کی شارٹ کمنگز کو اس طرح سے نظر انداز کرتے ہیں کہ ان کی سیلف اسٹیم متاثر نہ ہو۔ انہی کوالٹیز کی وجہ سے تو آپ کی دوستی میں مضبوطی آئی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کریں جیسے اسپاؤس کو ٹریٹ کرتے ہیں، کسی بھی نقصان پر اسے اسکولڈ کرنا، اس کی کیئرلیسنس پر اسے ڈانٹنا، ریپیٹڈلی کمٹمنٹس کو بریک کرنا، جیسے کہیں باہر جانے کا پلان بنایا اور پھر تھکن یا کسی اور وجہ سے نہ گئے تو دوستی ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر وہی توجہ اور خیال جس کے نتیجے میں وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ بنا، اگر آپ نے اپنے اسپاؤس کو بھی دیا تو آپ کے درمیان وہ اسٹرانگ فرینڈشپ ڈیولپ ہوگی جو کہ ایک سکسیسفل میرج کا راز ہے۔ تو اپنے اسپاؤس کا بیسٹ فرینڈ بننے اور اس کو خوش رکھنے کے لیے اپنی الجھنیں تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھیں اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹڈ ہونے اور اس کو ایز اے پرسن جاننے کے لیے اس کے اوپر پورا فوکس کریں۔ آپ اس کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس کی پرسنالٹی کو اچھی طرح سے نہ سمجھتے ہوں۔ بہت سے کپلز میں صرف اس وجہ سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ شادی کے بعد اپنی گھریلو ذمہ داریوں یا پروفیشنل گروتھ میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنے اور شیئر کرنے کا موقع کم ہی ملتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ایموشنلی کنیکٹڈ نہیں رہتے۔ تو آپ نے دوبارہ یہ کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے، اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنے ایموشنز کو شیئر کرنا ہے، یہ اسیس کرنے کے لیے کہ آپ اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، اس کی چوائسز، اس کی پرائیورٹیز کو۔ اس کے لیے آپ ایک نوٹ بک میں اپنے لیے کچھ کویسچنز لکھیں۔ فار ایگزامپل، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اب تک آپ کے اسپاؤس کی زندگی کی کیا اچیومنٹس ہیں اور اس کی نظر میں آئندہ کے لیے فیملی اور پروفیشن کے لحاظ سے کیا گولز اینڈ ایمز ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ایفرٹس کر رہا ہے، اور پھر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں وہ کن الجھنوں میں گھرا ہوا ہے اور وہ کون سے معاملات ہیں جس میں اسے آپ کی ایموشنل اینڈ مورل سپورٹ کی ضرورت ہے، اور کیا آپ کی طرف سے اسے یہ سپورٹ مل رہی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ فیملی کے دوسرے ممبرس کے ساتھ اس کے کیسے ریلیشن شپ ہے۔ ان کے علاوہ اسی طرح کے اور بہت سے کویسچنز۔ اب ان میں سے جن کویسچنز کے مطمئن کرنے والے آنسرز آپ کو مل گئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ اس کو کتنا جانتے ہیں، اور جو کویسچنز ابھی تک ان آنسرڈ ہیں ان کے جوابات معلوم کرنے کے لیے اسے ٹائم دیں۔ اس کے واپس آنے سے پہلے اپنے تمام کام نمٹائیں اور اس کے ساتھ ایک لائٹ اینڈ فرینڈلی ماحول میں بیٹھ کر باتیں کریں۔ اس کی پرسنالٹی کے ان پہلوؤں کو ایکسپلور کریں جن کے بارے میں آپ کو کم علم ہو۔ اپنی بانڈنگ کو اسٹرانگ کریں، دوبارہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، اور اس کی پسند ناپسند کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی فائنڈ آؤٹ کریں کہ وہ کون سے سرکمسٹانسز یا حالات ہیں جن میں آپ کا اسپاؤس ایموشنلی اپسیٹ ہو جاتا ہے، شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ تو آپ ان حالات کو کریٹ ہونے سے روکنے کے لیے ایفرٹس کریں اور اس طرح اپنے اسپاؤس سے اپنے لو اینڈ رسپیکٹ کا اظہار کریں۔ ایک اسٹرانگ فرینڈشپ ڈیولپ کرنے کے راستے میں ہرٹ کرنے والی باتیں اور غصہ دلانے والے ٹریگر پوائنٹس رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ جب آپ کو ان ٹریگر پوائنٹس کا علم ہو جائے گا تو بہت آسان ہو جائے گا ماحول کو پیسفل رکھنا، اور پھر کسی کمفرٹیبل مومنٹ میں اپنے اسپاؤس سے یہ بھی معلوم کریں کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہو تو وہ آپ کی طرف سے کس طرح کے رسپانس کی امید کرتا ہے تاکہ اس وقت حالات مزید نہ بگڑیں۔ تو اچھے فرینڈز کی طرح مل کر بیٹھیں اور ایک ایسی اسٹریٹجی ترتیب دیں جو کہ وہ سگنلز ملتے ہی کہ آپ کا اسپاؤس کا غصہ ٹریگر ہونے والا ہے آپ اسے اپلائی کریں تاکہ اس پر عمل شروع کر کے جھگڑے کو مزید بڑھنے سے روک سکیں۔ میرڈ لائف میں بعض دفعہ انفارچونیٹ سرکمسٹانسز کے نتیجے میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپس کی ریلیشن شپ اس لیول تک پہنچ جاتی ہے کہ دونوں اسپاؤسز ایک دوسرے کی شکل دیکھنے یا بات کرنے کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ تو پھر کیسے کمیونیکیٹ کریں، کیسے بانڈنگ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے لائکس اینڈ ڈس لائکس معلوم ہوں،
कैसे झगड़ों को अवॉइड करने के लिए ट्रिगर पॉइंट्स पता लगें। इन हालात में आपकी ऑब्जर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपनी माइंडफुल ऑब्जर्वेशन की मदद से नोट करें कि कौन सी बातें हैं जो एनवायरनमेंट में पीस और रिलेशनशिप में क्लोजनेस पैदा करती हैं, और वो कौन से मौके या हालात हैं जिनमें आपका स्पाउस नाराज़ होना शुरू होता है या गुस्से में आ जाता है, और फिर अपनी समझदारी और हिकमत के साथ उन चीज़ों को खुद से अवॉइड करना शुरू कर दें। अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइफ कोचिंग फॉर सोल सिस्टर्स को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हर न्यू वीडियो रिलीज होने पर नोटिफाई किया जाएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करें या हमारी वेबसाइट lifecoachingsoulsisters.com पर जाकर दिए गए नंबर पर भेजें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।